अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के फोरम से हमारे आज के मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तानी नियाज, प्रोफेसर इन अमेरिका, तकमील फाउंडेशन के बानी और एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो कई इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वी हैव ऑनर टू वेलकम डॉक्टर शाहिद कमर साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन विद पाक साई कौम। Thank you so much, Jazakallah khair, for inviting me. Thank you. थैंक यू सर। सर, हम आपके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आपका पाकिस्तान में आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, नेटिव सिटी आपका क्या है, आपका प्रोफेशनल जर्नी कैसे आगे बढ़ा और करंटली आपकी जॉब क्या है? अच्छा, मेरा तल्लक नाम तो जिस आपने कहा शाहिद कमर नाम है, तल्लक मेरा लाहौर से है, बॉर्न एंड रेज्ड लाहौर। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था फिजिक्स में। फिर मैं कायदा यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से मैंने एमफिल किया फिजिक्स में। फिर मैं यूएस आ गया, यहाँ से मैंने पीएचडी किया फिजिक्स में। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई प्रोफेशनल, जिसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट मैंने काम किया। और रिसेंटली मैंने अपनी जॉब को स्विच किया है। मैंने 15 साल यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल में जॉब काम किया है रिसर्च साइंटिस्ट के, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च थी मेरी। और जिसके हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करते थे कि नई ड्रग्स जो आपने बनानी है उसके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स था, फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए केमिस्ट्री को और कंप्यूटर साइंस को इकट्ठा करते हुए हमने जो कैंसर पे रिसर्च की वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग थी फॉर न्यू ड्रग्स। तो अभी रिसेंटली फिर मैंने जॉब स्विच की है, अब मैं इंडस्ट्री में आ गया हूँ। और इंडस्ट्री के ऊपर भी मेरा काम जो ज़्यादा है वो डेटा साइंस का है और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का है। ये मेरा ब्रीफ सा बैकग्राउंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स टू कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ये सारी जो एक जर्नी मेरी है पिछले 25 साल की यूएस के अंदर, वो इस तरह कंप्लीट होती है, बल्कि कंप्लीट के अभी चल ही रही है। सर, हम लोग नॉर्मली जो हमारे रिसर्चर जो होते हैं गेस्ट, उनसे हम उनकी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपसे हम स्पेशली पर्टिकुलरली तकमील के हवाले से बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अपना पीएचडी का जो थीसिस था, पीएचडी का रिसर्च वर्क, उसे वेरी सिंपल वर्ड्स में जो यंग रिसर्चर्स हैं उनके लिए प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। पीएचडी का रिसर्च मेरा ये था कि हम लोग एक टेक्निक डेवलप कर रहे थे जिसमें डीएनए को सीक्वेंस करना चाहते थे। आपको पता है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो डीएनए के अंदर है। मतलब अगर आपको मैं इस तरह बोलूं कि आपके पास एक तस्बीह है, अब तस्बीह के में 4 कलर के बीड्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, वो मिलियंस के हिसाब से है। हमारे रंग का, हमारे चेहरे का जो कलर है, हमारे नाक का जो साइज है, हमारी हाइट है, उसका जो कोड है ना, उस डीएनए के अंदर है, उन बीड्स के अंदर, कि वो बीड किस तरह लगे हुए हैं उसके अंदर। टोटल 4 कलर है, लेकिन उस हर एक सेक्शन के अंदर, जिसको आप जीन्स कहते हैं, वो जीन्स के अंदर ये हिडन मैसेज है कि मेरे नाक का साइज क्या होगा, मेरा कलर क्या होगा, मेरी हाइट क्या होगी। तो पूरी तस्वीर के अंदर वो मैसेज है, लेकिन वो ये नहीं पता हमें कि वो जीन्स कितना है, वो कितने उसके अंदर डीएनए के बेसिस हैं। तो हमने, अच्छा, वो जो 4 कलर हैं वो मुख्तलिफ साइज के हैं, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि डीएनए के अंदर वो बेसिस जो है वो किस सीक्वेंस से पड़े हुए हैं। तो उसको हमने ये किया है कि वो जो डीएनए है उसको एक सुई के सुराख से हमने निकालने की कोशिश की। जब आप सुई के सुराख से निकालेंगे तो जो बड़ा बीड है उसको ज्यादा फोर्स लगेगी, जो छोटा बीड है उसको कम फोर्स लगेगी। तो बड़ा बीड गुजरेगा, हमें समझ आ जाएगा कि यार ये रेड कलर गुजर रहा है। छोटा बीट गुजरेगा तो कम फोर्स लगेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये व्हाइट बीट गुजर रहा है। ठीक है, तो फोर्स से हम बता सकेंगे कि कौन सा बीट उसमें से गुजर रहा है, यानी कि कौन सा बेस गुजर रहा है। तो वो हमने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के जरिए हमने डीएनए को सीक्वेंस करने की कोशिश की थी, कि ताकि हमें जेनेटिक कोड पता चल जाए कि वो है क्या है। तो मेरा जो काम था ये कंप्यूटेशन मॉडलिंग था। ये सारा का काम जो था वो वैसे एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन मुझे ये जॉब दी गई कि तुमने इसकी कंप्यूटेशनल मॉडलिंग करनी है
کہ یہ جو فورسز ہم ایکسپیریمنٹلی کیلکولیٹ کریں گے اس کی ماڈلنگ کرو کہ یہ کس رینج کی فورس ہوگی, یہ نینو نیوٹن کی ہوگی, یہ پیکو نیوٹن کی ہوگی, وہ کیا ہوگی. تو اس کے اوپر میرا پروجیکٹ ہے ڈی این اے سیکوینسنگ یوزنگ نینو پور. اس وقت NIH کا یہ پروجیکٹ تھا کہ آپ نے $1,000 میں آپ نے پورا ہیومن جینوم سیکوینس کرنا ہے, $1,000 میں, کوئک میتھڈ. تو یہ 4 پروپوزل اس وقت سبمٹ ہوئی تھی پورے نارتھ امریکہ میں, ان میں سے ایک ہماری تھی, اور ہم نے اس کے اوپر 3 اسٹوڈنٹس نے ہم نے اس کے اوپر کام کیا تھا. بیسیکلی ڈی این اے سیکوینسنگ کا کام تھا جس میں آپ نے پرسنلائز میڈیسن جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنی تھی. کام مکمل ہوا, ہم اس نہج تک نہیں پہنچے, لیکن میرا PhD ختم ہو گیا. دین آئی مووڈ آن ٹو پوسٹ ڈاک کے اندر پھر ہم نے کینسر کے اوپر کام کیا کہ پریڈکٹنگ, کیونکہ میرا کام پریڈکشن کا ہو گیا تھا, پریڈکٹیو ماڈلنگ تھا. تو پھر جب ہم کینسر کے اوپر میں نے اسٹارٹ کیا تو وہ بھی پریڈکٹنگ ماڈلنگ ہی تھا کہ آپ نے نیو ڈرگس وغیرہ کو آپ پریڈکٹ کریں کہ کون سا مالیکول کیمیکل ایسا ہو سکتا ہے جو کہ پوٹینشیل ڈرگ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جرنی تھی ہماری ریسرچ. Alright. ڈاکٹر صاحب, کمنگ ٹورڈز تکمیل, کیا ہے تکمیل, ہے کیا ہمارے ویورز کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, آپ پلیز بتائیے گا. ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, تکمیل کیا ہے, اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ تکمیل بردر سٹارٹ ہوتا ہے 1400 سال پہلے, جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور ایک پہلا جو لفظ سکھایا گیا تھا ہمیں وہ تھا اقرا. وہاں سے سٹارٹ ہوا اقرا پڑھنے سے. اس کے بعد آپ فاسٹ فارورڈ آ جائیں 1947 میں, 1938 میں آ جائیں, جس میں پھر ایک خواب آ گیا تھا. اقرا سے شروع ہوا, پھر ایک خواب آیا, پھر 1947 میں اس کی ایک تعبیر آئی, اور اس کے بعد اس کی ایک تکمیل آئی. تو یہ اقرا سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کا ایک خواب آتا ہے, پھر اس کی ایک تعبیر آتی ہے, پھر اس کی ایک تکمیل آتی ہے, اور جو تکمیل ہے وہ اینڈ پھر اقرا ہوتی ہے. تو ہم نے پورا لوپ مکمل کیا. اقرا سے سٹارٹ ہو کے خواب تک گیا, خواب سے تعبیر ہوئی, تعبیر سے تکمیل ہوئی, تکمیل کو جو پھر ہم نے کنیکٹ اقرا کے ساتھ کیا. تکمیل ہے ٹیچ اے کڈ میک انڈیویجول لائف. ٹیچ اے کڈ میک انڈیویجول لائف, TAKMI ہے تکمیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نظر دوڑائیں, اپنے فادر کو دیکھیں, اپنے گرینڈ فادر کو دیکھیں, اپنے گرینڈ فادر کو دیکھیں. ایک جگہ پر آپ کو وہ پوائنٹ نظر آئے گا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ ان پڑھ تھے, ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, لیکن کسی ایک پوائنٹ پر ان کو محلے میں یا ان کے پیرنٹس نے یا کسی ایک بندے نے کوئی ایک موقع دیا, اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اسکول پہنچا دیا. وہ جو اسکول پہنچانے کا وہ جو ایک دن کا عمل ہے, اس کا اسکول جانے, اس کی وجہ سے آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو موقع ملا تھا ان صاحب کو, آپ کے جو فادر, گرینڈ فادر یا گرینڈ فادر تھے, ان کو جو اس وقت موقع ملا تھا, اس موقع تعلیم کا, اس موقع کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تکمیل کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, ان میں سے جو 1 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پر ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے ہی نہیں, جہاں پر اسکول ہی نہیں ہے, جہاں پر انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, جہاں پر الیکٹریسٹی ہی نہیں ہے, لیکن بچے وہاں پہ موجود ہیں. یہ ریموٹ ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, 25 بچے ہیں, 30 بچے ہیں, وہاں پر کوئی جا ہی نہیں رہا, نہ تو گورنمنٹ جا رہی ہے, نہ وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر جا, کوئی بھی نہیں جا رہا. ہم نے ان بچوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے ایسا ماڈل ڈیولپ کیا ہے جس کے لیے برک اینڈ مورٹر کے اسکول کی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان بچوں کو AI کے ذریعے, ڈیجیٹل کانٹینٹ کے ذریعے, ڈیٹا سائنس کے ذریعے ہم نے ان کو تعلیم دے رہے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. So to answer your question, تکمیل is a concept جس کے اندر یہ ایک برانڈ نیو کانسیپٹ پاکستان کے اندر ہے کہ جس کے اندر ہم وہ والے بچے جو 5 سے 15 سال کے ہیں, آلریڈی اسکول بس مس کر چکے ہیں,
ان کو ہم 1 سال کے اندر پرائمری کی ایجوکیشن دیتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے. اپیرنٹلی یہ ہمارا ماڈل ہے, لیکن بیک اینڈ پہ یہ جو ماڈل ہے وہ اقرا سے سٹارٹ ہو کے خواب تک جاتا ہے, تعبیر تک جاتا ہے, پھر اس کی تکمیل کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. شاہد بھائی کیا خوبصورت باتیں اور کیا خوبصورت سوچ ہے. اس کی انسپریشن آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کہاں آپ نے سوچا کہ مجھے یہ سٹیپ لینا ہے اور پھر آپ نے تکمیل کا کام سٹارٹ کیا؟ دیکھیں انسپائریشن جو ہے وہ تو اس طرح ہے کہ جس دن آپ نے ہوش سنبھالی, اور میں جب گرو اپ ہو رہا تھا پاکستان میں لاہور کے اندر, تو میں ایسی جگہوں پہ گرو اپ ہوا جہاں پر سارے بندوں کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی. تو انسپائریشن تو اسی وقت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو آؤٹ لائر سمجھتے ہیں کہ یار میں جب گرو اپ ہوا تو کئی بچے ایسے رہ گئے جو پرائمری میں نہیں کر سکے. پھر آپ میٹرک میں پہنچے تو کئی میرے ایسے فرینڈس ہیں جو کہ میٹرک بھی نہیں کر پائے. پھر آپ کالج گئے تو کئی ایسے بچے جو کہ کالج نہیں کر پائے. پھر آپ یونیورسٹی چلے گئے, کئی ایسے بچے جو یونیورسٹی نہیں جا پائے. پھر آپ امریکہ آ گئے, کئی ایسے بچے دوست ہیں جو امریکہ نہیں آ پائے. پھر ایون پی ایچ ڈی میں کئی ایسے لوگ تھے جو پی ایچ ڈی نہیں کر پائے, انہوں نے خودکشیاں کر لی, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب پی ایچ ڈی کر بھی لی, پھر کئی ایسے ہمارے فرینڈس ہیں جن کو جاب ہی نہیں ملی. تو یہ جب میں پوری جرنی کو دیکھتا ہوں تو پھر یہ میں کوشچن اپنے آپ کو کرتا ہوں, وائی, کیوں یہ ہوا میرے ساتھ اس طرح کہ یہ سارے لوگوں سے میں نکل کے میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ ابھی تک I'm still alive, I'm still breathing, ہیلدی ہوں. اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی, دنیا کے سارے ریسورسز دے دیے. وائی؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. آپ کو پتے کا رنگ جو ہے وہ گرین ہے, یہ تو پتا ہے کہ پتے کا رنگ گرین کیسے ہوا, اور کیوں ہے اس کا نہیں آپ کو پتا, یہ صرف اسی کو پتا ہے. اس کی کیا لاجک ہے, کیا ریزن, یہ اسی کو پتا ہے. تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ میری جو جرنی تھی وہ کیسے ہوئی, کس طرح میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سٹیپ ان کر کے میں آیا, لیکن یہ کیوں ہے اس کا مجھے نہیں پتا. اس آنسر کو ڈھونڈتے ہوئے, اس کے جواب کو ڈھونڈتے ہوئے, تو میں نے پھر یہی سوچا کہ جو مجھے دیا ہے وہ میرا نہیں ہے, جو مجھے دیا ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. اب میں دوسروں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دوسروں کے لیے میں کیا ریڑھی لگاؤں؟ ریڑھی نہیں مجھے لگانی آتی. دوسروں کے لیے میں کیب چلاؤں؟ کیب بھی نہیں چلانی آتی. دوسروں کے لیے کیا میں کوئی تندور پہ روٹیاں لگا دوں؟ وہ بھی نہیں لگانی آتی. تو پھر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا میں نے اسی میں سے دینا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار تمہیں میں نے ایجوکیشن کے اوپر ڈالا ہے, تمہیں میں نے یہ وہ والی چیز دی ہے جو کہ دنیا میں 7.6 بلین لوگوں میں سے چند لوگوں کے پاس ہے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ چند لوگوں کے پاس, ہر ایک کے پاس تعلیم نہیں ہے. عقل بھی تمہیں میں نے دے دی ہے, لہذا اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کو استعمال کرو. تو پھر میں نے اپنی ساری جرنی کو کمپوز کیا, اپنے ایکسپرٹیز کو کمپوز کیا, اپنے نالج کو کمپوز کیا. پھر میں پرابلم ڈھونڈنے شروع کیے کہ کون سا ایسا پرابلم ہے جس کو میں سالو کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے. تو ایجوکیشن کے اوپر پھر مجھے یہ نظر آیا, اس کے اوپر میں نے پورا 1 سال ریسرچ کی کہ یہ آؤٹ آف اسکول بچوں کا پرابلم ہے کیا, چونکہ میرا پاکستان سے تعلق, مجھے کلچر کا پتا ہے, مجھے پرابلم کا پتا ہے کیا ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر میں نے پورا 1 سال ریسرچ کی. اس ریسرچ کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو ہمارے بچے 5 سے 15 سال کے ہیں, ان کو آپ نے 5 سال اسکول نہیں بھیجنا, 1 سال کے اندر آپ پرائمری کروا سکتے ہیں. دوسری میں نے ریسرچ میں یہ سیکھا کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کو بیٹر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. لہٰذا ان 2 ہائپوتھیسس کو لے کر میں نے اس جرنی کو سٹارٹ کیا. پھر میں واپس گیا وہاں پر, اس جگہ پر گیا جہاں پر یہ پہلی وحی ریویل ہوئی تھی, جہاں پر کہا گیا تھا اقرا. پھر میں وہاں پہ گیا, پھر میں کھڑا ہو گیا, میں نے بھائی یہیں پہ تم نے کہا تھا اقرا, آج میں یہاں پر آ گیا ہوں, اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہاں پر آ جاتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں, اور میں آج آ گیا ہوں, تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں, اور یہ میں دعا لے کر آیا ہوں کہ میرا 2.5 کروڑ بچہ ہے, میری اس میں رہنمائی فرما. 2017 میں 7 جنوری کو یہ دعا مانگی تھی, 15 جنوری کو ہم نے پائلٹ رن کر دیا تھا, اور
टू आंसर योर क्वेश्चन, इंस्पायरेशन यही थी कि मेरे नबी ने जो काम स्टार्ट किया था उसी काम को हमने लेके चलना है, उसी की सुन्नत पे हमने चलना है, और तालीम से बेहतर कोई काम है ही नहीं। अगर हेल्थ होता तो पहली वही हेल्थ के मुतल्लिक आती, अगर पॉवर्टी होती तो पहली वही पॉवर्टी के मुतल्लिक आती, ठीक है ना? अगर कोई और वही आई इकरा, तो इसका मतलब है कि तालीम इज मस्ट, तो वहीं से स्टार्ट करो, बाकी सब चीजें खुद बहुत हो जाएगी। वहीं से हम स्टार्ट करें, वही मौका उन बच्चों को हम देंगे। शाहिद भाई, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो अंबिया हैं ये चूजन लोग हैं। फिर सहाबा कराम के बारे में फरमाया कि ये लोग चूजन लोग थे। लेकिन मुझे आपसे बात करके एक तो मुझे फख्र फील हो रहा है, इंस्पिरेशन फील हो रही है, साथ साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आज के दौर में भी अल्लाह ताला के चोजन लोग मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला पिक करता है और उनसे अपना काम लेता है। दिस इज डेफिनेटली अ ह्यूज थिंग। सर, ये आप इसका जो तकमील का बिजनेस मॉडल है, ये सस्टेनेबिलिटी इसमें कैसे आ सकती है, कैसे किस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, देखें जी, अभी हमें ये 5वां साल है। 5वां साल जो है ये हमारा बड़ा टफ था, इन अ सेंस कि हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना था। ये कोई ऐसा नहीं था कि हमने एक चीज 2-4 घंटों में की, महीने में की और आपने बता दिया। इसको हमने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपने 1 साल के अंदर बच्चे को 5 साल की तालीम दे सकते हैं, ठीक है ना? तो उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को करने में मुझे 3-4 साल लगे हैं, पूरा सिस्टम डेवलप करते हुए। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जहाँ पर हमने बच्चों को एजुकेट कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, उनकी सर्टिफिकेशन शुरू हो गई है। उसके साथ-साथ जो हमने टेक्नोलॉजी का मॉडल बना दिया, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने मॉडल बना लिया, जो कि सिर्फ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नहीं है, वो बल्कि आप दूसरे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में भी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो था वो चूँकि एक नॉन प्रॉफिट है और हम इसको फंडिंग अपने जहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ, मेरा शहर जो लुइविल रहता हूँ, ये पाकिस्तानी है, यहाँ पर 200-250 फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ही इसको फंड कर रहे हैं पिछले 5 साल से। अब हम जा रहे हैं उसके बिज़नेस मॉडल की तरफ, चूँकि हमारा वो सारा मुकम्मल हो गया है, उसके ऊपर अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको सर्विसेज़ प्रोवाइड करें दूसरे स्कूलों को, जिसके अंदर आपकी असेसमेंट है, डिलीवरी है, मॉनिटरिंग है, इवैल्यूएशंस हैं। हम छोटे-छोटे चंक जो हैं, वो हम प्रोवाइड करें पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों को। एक ऐसा स्कूल जो जिसके बच्चे की 500 फीस है, उसको भी प्रोवाइड करें लेकिन थोड़े पैसे लेके। एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे की फीस 5000 है, उसको भी वही सर्विस प्रोवाइड करें लेकिन उसको उसके बच्चे की फीस के हिसाब से। तो अब हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, वो सर्विस की तरफ जा रहा है, जिस पे हमने प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की है, डेटा ड्रिवन सारी हमारी अप्रोच है। यानी कि अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम बच्चे को एंटर होने से पहले ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस बच्चे का क्या पोटेंशियल है सक्सेस का, और हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, पहले से प्रीएम्प्ट करेंगे उसको पहले से वो सपोर्ट देंगे। इसके अंदर चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये शायद फेल हो जाए, उसको पहले से हम सपोर्ट करेंगे। इस किस्म का हम मॉडल जो है ना डेवलप करें, जो कि हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा डाउन द रोड। शाहिद भाई, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है जो आप तकमील की सूरत में कर रहे हैं, इसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इन 21st सेंचुरी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का ही कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्ट है इंट्रोड्यूस करवाना, स्लोली आ रहा है। फिर उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसको कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में? देखें जी, अगेन आई विल गो बैक टू माय रूट्स के 40 साल में नबूवत मिली, 23 साल एफर्ट्स थी, चंद मुसलमान थे, सोसाइटी बाद में बनी। हम कोई ओवरनाइट चेंज नहीं देखते इसके अंदर। हम एक कंक्रीट बेसिक मॉडल डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान में $7-8 बिलियन की एजुकेशन की इंडस्ट्री है, टेक की इंडस्ट्री है, ठीक है? पोटेंशियल बहुत है। लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है अभी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की। लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप 400 साल पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है, आप वहां से निकल के और चेंज को अडॉप्ट करें। 400 साल पुराना तरीका था कि आप उन्होंने ह्यूमन कंप्यूटर बनाया था कि उन्होंने कहा, तू फर्स्ट ग्रेड में, तू सेकंड में, तू थर्ड में, तू फोर्थ में डिग्री करनी है, ये करना है, वो करना है। उसने दुनिया को इस तरह रन किया था।
آج وہ زمانہ نہیں ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے, یہ ڈیٹا کے ذریعے ہم نے دنیا کو چلا رہے ہیں. اس وقت ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, سب ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ان کو ڈیٹا کو مینپولیٹ کرنے کے لیے 12 سال بچے کو اسکول نہیں بھیجنا, 16 سال کالج میں نہیں بھیجنا. اس کے لیے وہ سکلز, وہ ٹیکنیک سکھانی ہے تاکہ بچہ امیڈیٹلی مارکیٹ میں وہ آ جائے. اس کانسیپٹ کو ہے کہ بچے کو ہم اس کی کریکولم سے جنک سارا نکال دے, اس کو وہ چیزیں سکھائے جو اس کو فائدہ کرے آگے بڑھنے میں. اس کانسیپٹ کو ایون امریکہ کے اندر ابھی ہارڈ ٹائم لوگوں کو مل رہا ہے, پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ ٹائم ٹیکنگ جرنی ہے, اس کے اوپر ٹائم لگے گا, لیکن آہستہ 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 لوگوں کے دلوں میں, دماغوں میں یہ چیز آنی شروع ہو جائے گی. کچھ تو بہڑ چال سے آئیں گے, کچھ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر آئیں گے, لیکن ایونچولی اس طرف وہ آنا شروع ہوں گے. چند ایک لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو کہ واقعی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اگین یہ اوور نائٹ نہیں یہ چیزیں ہوں گی, یہ اس کو ٹائم لگے گا. لیکن چونکہ میرا ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے اس ڈویبل, یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. اس کو ٹائم لگے گا ان جگہوں پہ پہنچتے ہوئے, گورنمنٹ کو کنونس کرتے ہوئے, پرائیویٹ سیکٹر کو کنونس کرتے ہوئے, سول سوسائٹی کو کنونس کرتے ہوئے, ایکڈیمیا کو کنونس کرتے ہوئے. ٹائم لگے گا, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. دس از ڈیفینیٹلی ون آف دوز سیشنز. میں ڈزنز آف سیشنز کر چکا ہوں پاک سائی قوم کے فورم سے, بٹ دس از ڈیفینیٹلی ون آف دوز سیشنز which are not only very useful for our audience, for our viewers, but also very inspiring for us as a team too. اور اس کے لیے میں ڈاکٹر اعجاز صاحب جو ہمارے فاؤنڈر ہیں ان کے لیے بڑا شکر گزار ہوں کہ he gave me an opportunity to introduce myself to you. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ٹائم کانسٹرینٹ کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ رکنا پڑے گا. Still I would like to give you a couple of minutes if you have some message or you want to talk to on behalf of تکمیل, آپ کچھ کہنا چاہیں یا ہمارے سائنٹسٹ کے لیے, ٹیچرز کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ینگسٹرز کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز the forum is open for you. تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اردو میں ان کے ساتھ میں بات کر سوں. اس سے بڑی اور کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی, کوئی آنر نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی لینگویج میں آپ ان سے بات کر پائیں. اور یہ میرے لیے بہت بڑی آنر ہوتی ہے. اس کے لیے میں 24 گھنٹے تیار رہتا ہوں. رات کو 2 بجے بھی اگر مجھے کال کرتا ہے تو پاکستان کے لیے ریڈی آل دا ٹائم. میسج ہے کہ سر, میسج کوئی دو نہیں ہے. میسج ایک ہی ہے کہ ان چیزوں کو پکڑیں جن کو ہمارے نبی نے پکڑا تھا. ٹھیک ہے, اپنے روٹس کو پکڑیں اور گیو اپ نہیں کرنا زندگی کے اندر. آپ چاہے سائنٹسٹ ہیں, انجینئر ہیں, ٹیچر ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تندور لگا رہے ہیں, چھلیاں بیچ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لائف کے اندر گیو اپ نہیں کرنا آپ نے. ہم سب چھوٹے چھوٹے مورے ہیں کہ کسی کو اللہ نے سائنٹسٹ بنا دیا, کسی کو کیب چلانے پہ لگا دیا, وہ سارا کر دیا, لیکن ہمیں عقل اتنی ہی ایک جیسی ہی دے دی. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم کتنی عقل استعمال کر رہے ہیں. جس نے جتنی زیادہ کوشش کی, ایفرٹس کی, اتنا زیادہ وہ آگے جا رہا ہے. لیول پلئنگ فیلڈ سب کو اللہ تعالیٰ نے دی دیا. لائف کے اندر آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, کیونکہ جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں, جب آپ گیم سے ہی باہر ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کے جیتنے کے چانسز 0 ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر جیتنا ہے تو گیم کے اندر ہی رہنا ہے. اگر گیم سے باہر ہوں گے تو آپ جیت نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے 0.111% چانس ہے, چانس تو ہے نا, چانس تو ہے آپ کے جیتنے کا. لیکن اگر آپ گیو اپ کر کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے جیتنے کا. تو لائف کے اندر گیو اپ نہیں کرنا, ایک چیز. دوسری چیز کہ زندگی کے اندر کوئی ایبسولوٹ سکسیس نہیں ہوتی ہے, کوئی کامیابی نہیں ہوتی ایبسولوٹ کہ میں کہہ دوں یار اب یہ ہو گیا تو میں کامیاب نہیں. It's all about your journey. There is no destination in life. کوئی منزل نہیں ہے زندگی کی. آپ نے اپنے راستے خود ڈیزائن کرنے ہیں اس منزل کو پانے کے لیے, جو کہ منزل ہے ہی نہیں. اپنی منزلوں کو آپ نے راستے دینے ہیں, آپ نے راستے ڈھونڈنے نہیں. اپنی منزلوں کو آپ نے خود راستے بنانے ہیں. لہٰذا وہ منزل کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, وہ کسی کو نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے.
اس کے لیے آپ کو لائف کے اندر گیو اپ نہیں کرنا, جرنی آپ کو سٹارٹ رکھنی ہے, اور جرنی آپ کو سٹارٹ اتنی دیر تک رکھنی ہے جتنی دیر تک آپ 6 فٹ نیچے نہیں چلے جاتے زمین کے, اس وقت آپ کی جرنی ہے. اور میں خود ہی اپنے آپ کو روز آنا یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جس کو منزل مل گئی اس کا سفر ختم ہوا, جس کو منزل مل گئی اس کا سفر ختم ہوا, اور جس کا سفر ختم ہوا اس کو منزل نہ ملی. اب یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ اگر آپ منزل پہ پہنچ, اس کا مطلب آپ کی زندگی کا سفر ختم, تو اگر سفر ہی ختم ہو گیا پھر آپ کو منزل نہیں ملے گی. لہٰذا keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Never ever quit in your life. give up نہیں کرنا اگر آپ نے لائف کے اندر کامیاب ہونا, اور کامیاب بھی جو ہے وہ کوئی ایبسولوٹ کامیابی نہیں ہے. جسٹ میک شیور کہ رات کو جب آپ سوئیں آپ کے پاس پیس آف مائنڈ ہو. پیس آف مائنڈ آئے گا جب آپ کنٹینٹ ہوں گے. کنٹینٹ کب ہوں گے؟ جب آپ کا اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ کا شکر کب ادا کریں گے؟ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, 1 روپے ہے, 2 روپے ہے, ملین ہے, کچھ بھی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. جب وہ کر لیں گے پھر اس کو دیکھیں گے جس کے پاس نہیں ہے, تو آپ کنٹینٹ ہوں گے. پیسفل نائٹ, گڈ نائٹ سلیپ آئے گی, اور گڈ نائٹ سلیپ کے لیے دنیا ہی کوشش کر رہی ہے. کچھ لوگ, میرے نبی نے غار میں جا کے میڈیٹیشن کر کے وہ پیس لیا اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے. کچھ لوگ جو ہے وہ دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے پیس آف نائٹ لینا چاہتے ہیں, گڈ نائٹ سلیپ لینا. ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تو گول ایک ہی ہے کہ دماغ کا, دل کا سکون ملے. جس میں آپ کو سکون ملتا ہے اس پہ جائے. لائف کے اندر گیو اپ آپ نے نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب, جتنا آپ سے ہم زیادہ انٹریکٹ کرتے جا رہے ہیں, آپ کی شخصیت ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ متاثر کن لگ رہی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی اینڈ میں بھی کہ آپ ایک جہد مسلسل پہ کو جاری رکھیں, اور پھر ایون اف یو ریچ اسٹارز, تھنک اباؤٹ دیٹ دیر آر ڈیسٹینیشنز ایون بیونڈ اسٹارز, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میرے لیے بہت عزت کا باعث ہے. اٹس اے گریٹ آنر ٹو انٹریکٹ ود یو ڈیورنگ دا سیشن. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو کسی لمبے سیشن کے لیے ایک بار پھر سے ہم زحمت دیں گے, اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آئیں ہمارے ویور سے بات کریں. سر بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.